العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. پہلی جو بات ہے جیسا کہ شیخ آج قنوت کی جو دعا نہیں پڑھی وطر میں، پہلی بات یاد رکھیں دعائے قنوت وطر میں قنوت کی جو دعا ہے واجب نہیں، واجب نہیں. کبھی کبھی دعائے قنوت چھوڑنا بھی سنت ہے، کبھی کبھی دعا چھوڑنا بھی. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کی دعا کسے سکھاتی ہیں؟ حسن رضی اللہ عنہ. حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتی. کیا کہتی ہیں؟ جب تم وطر کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کیا پڑھو؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. پھر کیا فرماتی ہیں؟ دعہ فی بعض الایام، کہتی کہ اے حسن تو بعض دن کیا ہے تم اس کو چھوڑو، ہمیشہ مت پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھاتی ہیں کسے یہ دعا؟ حسن رضی اللہ عنہ. پھر خود کہتی کہ تم کیا کرو؟ ہر دن وطر کی دعا مت پڑھو. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب سے کہتے کہ ابی وہ تمام بھی پڑھاتا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے تم جو ہے نا ہمیشہ جو ہے وطر کی دعا نہ پڑھو، یہ سنت ہے. ہمیشہ وطر کی دعا نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی چھوڑنا بھی سنت ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے جو ہماری جو مرکزی مسجد ہے چھوٹی چھامینا، وہاں شیخ حمید مدنی حفظ اللہ وطر پڑھاتی، انہوں نے کل یا پرسوں جو ہے وطر کی دعا چھوڑ دی تھی. بعد میں شیخ نے واضح کیا کہ سنت نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑھنا. سنت یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوڑنا بھی سنت ہے. کبھی آپ وطر پڑھتی ہیں، کبھی دعا چھوڑ سکتے ہیں، کبھی آپ دعا جو ہے نا چھوڑ سکتے. بلکہ کئی صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر، ابی بن کعب، بلکہ کئی صحابہ سے ثابت ہے وہ وطر کی دعا کبھی کبھی چھوڑتے تھے. کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں دعا نہیں تو نماز نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. وطر کی دعا کبھی کبھی چھوڑنا بھی سنت ہے، کیونکہ آپ سے سب خود کہتے ہیں کہ حسن تو وطر میں یہ دعا پڑھو، کبھی کبھی یہ دعا تم چھوڑ دو، کبھی کبھی یہ دعا تم چھوڑ دو. اسی طرح سے سعودی عرب کا جو فتویٰ ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی وطر کی دعا چھوڑنا بھی سنت ہے. جیسے کہ آج شیخ جو چھوڑے کیونکہ سنت کے مطابق، سنت میں جہاں پڑھنا ثابت ہے کبھی کبھی چھوڑنا بھی جو ہے نا ثابت ہے. بلکہ صحابہ کا ایسا تھے آخری عشرے میں دعا نہیں پڑھتے تھے صحابہ، آخری عشرے میں وطر کی دعا نہیں پڑھتے تھے صحابہ. لیکن ہم کبھی کبھی جو ہے نا وطر کی دعا چھوڑنا بھی جو ہے نا سنت ہے. چلیے آج ہم لوگ جو ہے نا سورہ غاشیہ کی مختصر تفسیر معلوم کریں. سورۃ الغاشیہ، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ اعلیٰ پڑھے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ. آج غاشیہ پہلی جو آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. غاشیہ بولتے ہیں دیکھیے ڈر جانا انسان. کوئی انسان چوری پکڑا جاتا ہے اس کا فیس کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. جب قیامت کے ہولناک منظر دیکھے گا اس کا فیس بہت کالا ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پتھری کے ستارے زمین پہ گر جائیں گے. یعنی کہ جب قیامت کا منظر دیکھے گا انسان کا فیس بڑا کالا ہو جائے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق ہے تمہارے پاس قیامت کے بارے میں جو ہے نا بات آ چکی ہے. یعنی کہ قیامت کے بارے میں ہم تمام کو معلوم ہے قیامت حق ہے. جب قیامت آئے گی انسان پریشان ہو جائے گا، اس کا فیس بڑا کالا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آسمان سے ستارے گر جائیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، آسمان سے ستارے گر جائیں گے، یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی جب قیامت آ جائے گا تو جو ہے نا لوگوں کا چہرہ بدل جائے گا. لوگ سب کے چہرے ہوں گے جب قیامت آئے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگوں کا چہرہ ذلیل کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. یہ کون لوگ؟ کون ہوں؟ کافر ہوں. ان کا چہرہ بالکل جو ہے نا جھکا ہوا ہوگا. ایک کافر دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عاملۃ ناصبہ، ایسا عمل کرتے تھے جو تھکا دیتا تھا. کافر صدقہ کرتا ہے اسے فائدہ ملے گا. کافر بھی روزہ رکھتا ہے، اگر وہ روزہ صرف آگ میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتی ہو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں. کافر ایسا عمل کرتی ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عیسائی کو دیکھتے وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ عاملۃ ناصبہ، یہ شخص عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس میں ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کا عمل فائدہ نہیں دے گا. وہ دو لوگ قبر پرست بدعتی، وہ قبر میں سجدہ کرتی، ہزاروں حج کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتنا بھی عمرہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کیا کرتی ہیں؟ شرک کرتی ہیں. عاملۃ ناصبہ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تصلی نارا حامیہ، یہ لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے. ابھی کافر نعوذ باللہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ ہم جب گرمی لگتی ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟
کیونکہ جہنم کی گرمی، جہنم کی گرمی، یہاں ایک حدیث جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جہنم 1000 سال تک بھڑکائی گئی، کالا ہو گیا، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، جہنم کی آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، جہنم کی آگ کالی ہو گئی. یہ حدیث صحیح کیا ہے؟ یعنی کہ جہنم کیا خطرناک، اس سے ہمیشہ ایک مسلمان پناہ مانگے. جب نعوذ باللہ جب کافر جہنم میں داخل ہوگا پانی پوچھے، جب اسے گرم گرم پانی اسے کیا جائے گا، کس میں پلیٹ، جو وہ پینے کے لیے منہ کے قریب لائے گا، اس کے جو بھاپ کی وجہ سے فیس کے جو چمڑی ہے وہ نکل کے گر جائے گا. صرف گرم گرم بھاپ کی وجہ سے یہاں کے چمڑے، یہاں کے چمڑے سب چیل کے خود بخود، جیسا کہ گرم بھاپ لگے کیا ہوگا. یعنی کہ وہ اتنا گرم ہے پانی جہنم کا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تب سے وہ پانی گرم ہو لگے. کب تک گرم ہوگا؟ قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی گرم ہوتا رہے. مفسرین نے کہا کہ جہنم کے گرم پانی کا یہ قطرہ، کتنا یہ قطرہ اس پہاڑ پر اگر گر جائے پورا پہاڑ پگھل جائے، اتنا گرم پانی ہوگا. یہ گرم پانی جب کافر پیئیں گے اللہ نے کہا کہ تقطع امعاءہم، ان کے پیٹ کے اندر کٹ ہو جائے. اتنے گرم پانی جب کافر پیئیں، وہی اللہ نے کہا کہ ان کو پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، نعوذ باللہ. پھر لیس لہم طعام الا من ضریع، ابھی کھانے کے لیے کچھ پوچھیں گے کافر، وہ کیا کہتا ہے؟ ضریع، جو کانٹے کا جو درخت ہوتا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ضریع کا لفظ آنے کے پورا کانٹا ہوتا ہے درخت، وہ کافر کو جاتا ہے. اب وہ کافر کھائے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، مجبور وہ چیز کھائے گا تو کیا ہوگا؟ کانٹے کی چیز اگر آپ کھاتی تو کیا ہوگا؟ حلق میں اٹک جاتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ وہ طعاما ذا غصہ، یعنی کہ حلق میں اٹک جائے گا. اب حلق میں اٹکے تو ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ پانی. پھر کافر پانی پوچھے گا، پھر اس کو پانی دیا جائے گا، پھر جو ہے اس کے پیٹ کے اندر سب جو ہے کٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا پورا جسم پگھل کے چل جائے گا. پھر فرشتے اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کے جسم میں چھپڑے لگائیں گے، پھر وہ پانی پیے گا، پھر اس کا پورا جسم سڑ جائے گا، پھر فرشتے اس کو چھپڑا لگائیں. یعنی کہ عذاب پر عذاب جو ہے نا کافروں کو ہوتا رہے گا. ہم دنیا میں کیوں کھاتے ہیں؟ دو ریزن، ایک بھوک مٹانے کے لیے، دوسرا موٹے ہونے کے لیے. کافر جب کھائیں گے لا یسمن، موٹے بھی نہیں ہوں گے، ولا یغنی من جوع، نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی. نعوذ باللہ، کافر جو کانٹا کھائیں گے نہ اس سے بھوک مٹے گی ان کی، نہ ہی ان سے موٹا ہوں گے. اس کے یہاں تک جو ہے کافروں کا ذکر، یعنی کہ جو جہنم کا ذکر یہاں تک، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. نیک لوگوں وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ، ان کا چہرہ تر و تازہ، ان کا چہرہ بالکل تر و تازہ. کون سا کیوں؟ دیکھیں تر و تازہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا میں جو نیک عمل کرتے تھے وہ نیک عمل کی روشنی نور ان کے فیس پر. خاص طور پر جو ہے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ صدقے کا ذکر کرتے ہیں. جو انسان صدقہ کرے گا اس صدقے کی وجہ سے اس کے چہرے میں نور ہوں گے، کل شک میں صدقے کی وجہ سے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ بہت زیادہ صدقہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، توحید پڑھیں گے، ان کا چہرہ ناعمہ تر و تازہ ہوگا. لسعیہا راضیہ، نیک لوگ کو اللہ تعالیٰ جو جنت دے گا اس میں وہ خوش ہو جائیں گے. الحمدللہ. اب جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ہم کیا بولیں گے؟ پہلا جو طلب رکھیں گے بولیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کی نعمت ہے کہ پوری ٹینشن دور ہو. دنیا پورا ٹینشن ہے، پیسوں کا، دولت کا، شہرت کا، بڑے بننے کا، انسان ٹینشن لیتا ہے. لیکن یہ ٹینشن کب ختم ہوگا؟ جب جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد انسان بولے گا کہ اذهب عنا الحزن، الحمدللہ یہ پورا ٹینشن دور ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی جنت عالیہ، جنت کہاں ہے؟ اوپر. اوپر کا تو کہاں؟ ساتوں آسمان کے اوپر. ساتوں آسمان میں کیا ہے؟ سدرۃ المنتہی. معلوم ہے سدرۃ المنتہی ایک درخت ہے جس کے پتے کس کے طرح ہی؟ ہاتھی کے کان کی طرح. حدیث میں آتا ہے کأذناب الفیل، ہاتھی کا جو کان ہے اتنا بڑا اس کے پتے. وہ جو بیر کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، بیر کتنا بڑا ہے ہمارے پاس؟ اتنا چھوٹا ہے نا. وہ بیر کتنا بڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو مٹکی جو ہوتا ہے نا، بڑا مٹکی، اس کا بڑا پیڑ. یعنی کہ درخت کے ایک پتے کتنے؟ ہاتھی کے کان کی طرح، بیر مٹکی کی طرح، بڑے بڑے مٹکی کی طرح. اس میں چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ پرندے کیسی؟ سونے کے پرندے، سونے کے پرندے. سدرۃ المنتہی ساتوں آسمان کے پاس. اس کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ فی جنت عالیہ، کیا ہے؟ جنت. اس کے رائٹ سائڈ سدرۃ المنتہی کے رائٹ سائڈ میں کیا ہے؟ جنت ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ. دنیا میں کیا ہے؟ ہم انہوں کی غیبت سنتے ہیں, انہوں کی چغل خوری سنتے ہیں. جنت میں کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے ہم لوگ. جنت میں صرف کیا سنیں گے ہم؟ الا قیلا سلاما سلاما, سلامتی ہو تم پر, سلامتی ہو تم پر. جہاں بھی جاؤ لوگ آپس میں سلامتی بھیجتے رہیں گے. ایسی ویسی باتیں نہیں کریں. جو بری باتیں جو دنیا میں کرتے ہیں اس طرح جنت میں نہیں ہو. جنت میں لوگ بیٹھیں گے, بیٹھ کر کیا بولیں گے؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. ہم دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی کہ جنت میں ایسی بات کریں گے, تو سلام کریں گے. وہی اللہ نے کہا کہ لا تسمع فیہا لاغیہ, جنت میں کوئی بری بات نہیں کریں گے. اب جنت میں کیا کیا نعمتیں؟ فیہا عین جاریہ, جنت میں چشمے ہوں. کس کے چشمے ہوں گے جنت میں؟ شراب کے, شہد کے اور دودھ کے, پانی کے, یعنی کہ ہر قسم کے چشمے ہوں گے جنت میں. جیسے کہ مشہور جو مفسر مقاتل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں جنت کے انٹرنس میں ایک چشمہ ہوگا. جنت میں جب داخل ہوگی اس کے بعد ایک چشمہ ہوگا. جب انسان اسے پیے گا اس کے دل میں جو کینہ, کپٹ, حسد, نفرت وہ نکل جائے. جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے ذرا حسد, کینہ, کپٹ ہوتا ہے انسان کے دل میں, یہ کب ختم ہوگا؟ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک چشمہ ہوگا. وہ چشمے سے انسان پیے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ہمارے دل میں جو کینہ کپٹ اللہ اس کو نکال دیں گے, پھر ہم جنت میں داخل ہوں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ افواہم کافئدۃ الطیر, جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے ان کا دل پرندوں کے دل کی طرح. یہ چڑی کے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, پرندے کے دل صاف ہوتا ہے. یعنی ایسے دل میں اگر آپ کہاں داخل ہوں گے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت میں فیہا سرر مرفوعہ. سرور بولتی ہے جناب جنت کے سب سے اوپر جو ہے صوفہ سیٹ ہوگا, سب سے اوپر جنت اوپر ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں میوزیم وغیرہ میں اوپر کوئی ہوتا ہے, اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ نیچے آتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں پھر اوپر سے جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی جنت میں سب سے اوپر ایک صوفہ سیٹ ہوگا. آپ کو خواہش ہے کہ اس میں بیٹھو گے تو خود بخود نیچے آ جائے گا, آپ اس میں بیٹھ جائیں گے, پھر جا کے اوپر. کیوں؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے جائیں گے تو پورا دریا نظر آتا ہے, پورا بستی نظر آتا ہے. یعنی کہ جنت کے اوپر سے دیکھیں گے پوری جنت آپ کو نظر آئے گی, پوری جنت آپ کو نظر آئے گی. وہی جو ہے جنت کے سب سے اوپر جو ہے صوفہ سیٹ لگا ہوگا. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, گلاسیں جڑی ہوئی. یہ جو گلاس جو ہے ہم لوگ پیتے ہیں, جیسا کہ شراب کا چشمہ ہے وہاں گلاس رکھا ہوا ہوگا. آپ کو خواہش ہوگی کہ شراب پیو, آپ وہاں جائیں گے خود بخود شراب آ کے گلاس میں مل جائے گی, آپ شراب گلاس لا کے پی لیں گے. خود بخود دیکھیں دودھ کی ندی ہوگی, وہاں گلاس رکھا ہوا ہوگا, آپ خواہش ہے کہ میں دودھ پیوں جنت میں, خود بخود دودھ آ کے کس میں گر جائے گا, گلاس میں, آپ اٹھا کے پی لیں گے. مشہور مفسر امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ ذکر کرتی ہے کہ جو نہر ہے, نہر کے پاس وہ گلاسیں رکھی ہوئی ہوگی, آپ صرف چاہیں گے تو جو ہے خود بخود پانی آ کے اس میں گر جائے گا, شراب آ کے اس میں گر جائے گا. اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پیئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, نیمڑی باتوں بولتے ہیں عربی زبان میں, چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوتی ہیں اسے کیا بولتی ہے, جو صوفہ سیٹ پہ چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوتا ہے, کیا کشن, چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے پلہ, پلو ہوتا ہے. یعنی اس طرح چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوتی ہے کہاں صوفہ سیٹ, اسے ہوتی ہے کہ نماز ہے. یعنی کہ جنت میں جو صوفہ سیٹ ہوگی اس میں چھوٹے چھوٹے تکیا ہوگی. کیوں کیوں اللہ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے تکیا ہوگی. پھر لیکن سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں جیسے کہ ابھی آپ نے شیخ کے سامنے آپ نے سنا سورہ رحمان میں اللہ نے کیا ذکر کیا, متکئین فیہا علی رفرف خضر, گرین کلر کے ہوں گے. کیا کلر کے ہوں گے؟ گرین کلر کے. کیوں؟ صوفہ سیٹ ہوگا اس میں چھوٹے چھوٹے تکیے گرین کلر کے ہوں گے. کیوں گرین کلر؟ کیونکہ ہم نے سوچا سکون کے لیے. اکثر آپ دیکھیں انسان سکون کے لیے کہاں جاتا ہے, باغ کو جاتا ہے, کھیت کو جاتا ہے, وہاں جا کے سکون لگتا ہے, مطلب درخت کو دیکھتا ہے, ہریالی کے اسے سکون لگتا ہے. ہریالی کیا کلر ہوتا ہے؟ گرین کلر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہر قسم کی نعمت ہے وہاں سکون کی نعمت بھی ہوگی جنت. جب انسان وہ گرین کلر کے جو تکیا کو دیکھے گا اسے سکون لگے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, گرین سے جوڑا ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, یعنی کہ صوفہ سے کہو یہ جو قالین کسی کارپیٹ بچھے ہوئے ہوگی جنت. جہاں بھی جاؤ جنت میں کارپیٹ ہو. کیا اس طرح کارپیٹ ہے؟ نہیں, وہ کارپیٹ علی کیا تھا. صرف کارپیٹ ہم بولیں گے
لیکن وہ کارپیٹ کیسا ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت میں بھی سیب ہوگا دنیا میں بھی سیب، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ جنت میں بھی انار ہوگا دنیا میں بھی انار ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی صرف نام ہے بس، دنیا میں بھی سیب ہے جنت میں بھی سیب ہے، اسی نام ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ ولا خطر علی قلب بشر، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہ جنت کا جو سیب ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عجیب قسم کا ہوگا. جنت میں جو انار ہوگا وہ عجیب قسم کا ہوگا. اس طرح جنت میں جو کارپیٹ ہوں گے وہ کیسا ہوں گے اللہ کے علاوہ کسی کو، لیکن وہ عجیب ہی کوالٹی کا ہوگا، وہ عجیب ہی کوالٹی کا ہوگا. کہ ٹائم ہو چکا ہے 20 منٹ، بس انشاءاللہ اسی کا جو نا خلاصہ کر دیتا ہوں. یعنی کہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یہ سورہ آپ سب کب پڑھتے ہیں؟ جمعے کے دن. اس سورت میں کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر ہے. قیامت کب آئی؟ جمعے کے دن آئے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کرتی اے لوگوں جمعے کے دن قیامت آئے گی، اس وجہ سے تم سورہ غاشیہ پڑھو. اس میں کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا ذکر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کا ذکر کرتی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتی الاستعداد لیوم الرحیم، تو قیامت کی تیاری کرو. قیامت کی دو قسم کا قیامت ہے. یہ قیامت ہے ایک ہر انسان کی قیامت ہے. جب اس کی موت آئے گی اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. وہ کل بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ انسان کی جب موت آئے گی وہاں سے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. اگر وہ اچھا ہے قبر اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی. اگر وہ برا ہے نعوذ باللہ قبر اس کے لیے جہنم کا ایک روم بن جائے گا، ایک کمرہ بن جائے گا. نعوذ باللہ. یعنی کہ ہر انسان کا ایک قیامت ہے جب اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتی ہے کہ قیامت آنے والا ہے. کم از کم جو تم سورہ جمعہ جو پڑھتے ہو، اسی طرح سورہ غاشیہ، اس میں غور فکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا ذکر کرتے ہیں. لیکن سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دو قسم کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں. یہ کافروں کا چہرہ. کافر ایسے لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں لیکن ان کو ان کا ثواب ملے گا. ایسے کافر جو افطار پارٹی کرتی ہیں ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس طرح کئی ایسے بدعتی لوگ ہیں انہوں افطار پارٹی کرتی، حج کو جاتی، عمرے جاتی، ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں. وہی اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ توحید پرست ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب کافر جہنم میں داخل ہوگا گرم کھولتا ہوا پانی پہنچے گا. جب وہ پیے گا اس کے اندر کے پورے ہڈی اندر سب کیا ہو جائیں گے؟ کٹ ہو جائیں گے. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من النار. پھر جہنم میں کافروں کے لیے کانٹا دیا جائے گا. جو کانٹے کا جو درخت ہے کافر جو ہے اس کو کھائیں گے. کھانے کے بعد نہ ان کی بھوک مٹے گی نہ وہ کافر موٹے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. نیک لوگوں کا چہرہ تر و تازہ ہوگا. جیسا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، ایک دم اچھا فیل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ سب کہتے ہیں اے علی ارحنا بالصلاۃ، اے علی تم نماز کے سب کو سکون دو. یہ نماز انسان کو سکون دیتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز. اگر آپ کو کبھی ٹینشن ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت کھڑ کے نماز پڑھو. کیونکہ جب آپ سے سب کو ٹینشن ہوتا تھا اذا حسبه صلی رکعتین، فوری آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. شوہر بھی لڑائی جھگڑی ہو گئی اسی وقت 2 رکعت کھڑ کے نماز پڑھو. آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا 2 رکعت کھڑ کے نماز پڑھو. کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کو سکون دیتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ ناعم کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اور نیک لوگ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ دیں گے اسے وہ خوش ہو جائیں گے. اسی طرح جنت کہاں ہوگا؟ 7 آسمان کے اوپر جو سدرۃ المنتہا جو درخت ہے. ایسا کہ شیخ نے عشاء کی نماز میں جو پڑھے سورۃ نجم اس میں اللہ جو ہی ذکر کرتے ہیں عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى. سدرۃ المنتہا کے پاس کیا ہے؟ جنت. وہ سدرۃ المنتہا بعض عالم نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کے اطراف پورے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں. یعنی کہ عجیب منظر اس کا حدیث میں آپ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت میں انسان آپس میں صرف سلام کرتے رہے گا. جنت میں ہر قسم کے چشمے ہوں گے. جنت میں صوفہ سے اوپر ہو جیسا کہ پہاڑ کے اوپر، لیکن جنت کے سب سے اوپر جو ہے نا صوفہ سیٹ ہوگا اور گلاسیں ہوگی پانی کے پاس. یعنی کہ ہر ندی کے پاس ایک گلاس ہوگا. انسان جب پینے کی خواہش کرے گا تو بہت پانی آئے گا اس میں گر جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گرین کلر کے تک کیا ہوگا جنت میں جسے دیکھ کر انسان کو کیا ہے سکون ملے گا. پھر اللہ نے کہا کہ کارپیٹ ہوگی جنت میں، جہاں بھی جاؤ کارپیٹ ہوگی. انسان جنت میں جاتا رہے گا خواہش ہے کہ وہاں بیٹھو تو وہاں خود بخود کارپیٹ بچھا ہوا ہوگا، ہر قسم کی نعمتیں ہوگی. یعنی کہ جنت ایک عجیب چیز یاد ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ولا خطر علی قلب بشر، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جنت کیسی ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں داخل آتے اور اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو بندشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے.
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو تعلق میں حیات توحید پر قائم رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.